آپ سب پر رب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو میرے قرآن کو پڑھو، میری کتاب کو پڑھو۔ تو اس سے پہلے جو ہے نا کیا ایسا وہ میرا نا جو پچھلا ٹاپک ہے، اور جو بھی میرا بھائی دیکھ رہا ہے نا، یہ ایک دین حق اور دین باطل کی ایک ترتیب بتائی جا رہی ہے، اور جو ہے نا کیا ایسا جو دین حق پر اللہ پاک نے ایک ترتیب قرآن میں بتائی ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ جو ہے نا کیا ایسا نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین نے پھر دین حق کو شروع کیا، اور اسی ترتیب پر چلتے چلتے یہ دین حق جو ہے نا کیا ایسا غالب آ گیا۔ تو پچھلی قسطیں آپ نے دیکھنی ہے۔ پہلی قسط ہوتی ہے دین حق اور دین باطل، وہاں سے لے کر پھر آگے شروع ہوتا ہے جو ہے نا کہ اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ ہے۔ پھر اس قسط کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، پھر آگے بھی آپ دیکھیں، پھر خود سوچیں۔ جو نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین کو جو قرآن کریم میں ترتیب ہے، اس ترتیب پر نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین نے بھی جو ہے نا کیا ایسا عمل کیا اور دین غالب آیا۔ اور نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین کی میں بھی نقل مار رہا ہوں جو قرآن میں درج ہے، اور میں بھی اسی کی ابتدا کی ہے، اور اس کا بھی بتایا جائے گا جو ہے نا کیا ایسا۔ فی الحال آپ آج کا جو عنوان ہے، جو پچھلے ٹاپک میں اذان تک پہنچے تھے ہم، اب ہے جو اللہ نا کیا ایسا مسجد بھی بن گئی، مسجدی جگہ ہوگی، اس میں قرآن بھی رکھا گیا۔ اب اذان بھی جو ہے نا آپ نے جو ہے نا کیا ایسا لکھوائی، اور اس کے بعد اب ہے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میرے قرآن کو پڑھو، میری کتاب کو پڑھو۔ اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا سورۃ 29 ہے، اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے 45 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ فرما رہے ہیں جو میری کتاب کو پڑھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا گیا جو میری کتاب کو پڑھو، اسے سمجھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اور سورۃ 43 ہے، اور آیات نمبر جو ہے نا کیا 43 ہے، جو اسی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو ہے نا کیا جو ہے نا اور اسی کے بارے میں تم سے بھی پوچھا جائے گا، اور تم سے جو تم کو ماننے والے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، جس کے تو جو ہے نا کیا اب کتاب کا پڑھنا ہے۔ اب کتاب کو پڑھو بھی، اللہ پاک کا حکم ہے۔ آگے فرمایا جو ہے نا سورۃ 73 ہے، اور آیات نمبر 4 ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ مقصد ہے جو کہا گیا ہے اسے سمجھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے اسے سمجھنا ہے، جو تیرے رب نے تمہیں اس آیات میں کیا حکم دیا ہے، اور یہی حکم سب کو ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ہے جو نا کیا جس قدر ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ سورۃ 73 ہے، اور آیات نمبر 20، اور پچھلے میں سورۃ 73 ہے، اور آیات نمبر 4 ہے، جس میں کہا گیا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب یہ اللہ کا حکم تھا، اور نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین نے جو ہے نا کیا اس ترتیب کو، اللہ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی، اور اس کو آپ نے پڑھنا، سمجھنا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور جو ہے نا کیا جس قدر ہو سکے اس کو پڑھنا اور اس پر سمجھنا، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، وہ تو ایک بعد کی بات ہے۔ اب یہ ہے جو اللہ کی کتاب کا پڑھنا ہے۔ اب نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین کو جو ہے نا کیا پچھلے ٹاپک میں بتا گیا ہوں، جو میں نے جو دین دیا ہے جو ہے نا کیا اس کو دین کو قائم کرنا ہے، اور یہ جو دین ہے جو ہے نا یہ سورۃ 42 ہے، اور آیات نمبر 13 ہے، جس میں اللہ پاک نے حکم دیا جو میرے دین کو قائم کرو۔ اور جو ہے نا کیا سورۃ 98 ہے، آیات نمبر 5 ہے، اور فرمایا جو میرے دین جو ہے نا کیا نظام صلاۃ ہے، اور آگے زکوٰۃ کا بھی لفظ ہے، لیکن اصل بنیاد صلاۃ ہے۔ اچھا جو ہے نا کیا اب اللہ پاک نے فرمایا تھا جو صلاۃ جو ہے نا میرے نظام کو آپ نے قائم کرنا ہے، تو میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اب میانہ روی کی صورت ہے 17، اور آیات نمبر 106 سے 110 تک دیکھ لینا۔ اس میں اللہ پاک نے حکم دیا جو تم نے دین کو قائم کرنا ہے، میرے نظام صلاۃ کو قائم کرنا ہے، اور اس کو جو قائم کرنا ہے اس میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اب یہ ساری باتیں نبی اکرم رحمۃ اللہ عالمین کے جو ہے نا کیا سامنے تھی،
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کیا سنا وہ کسی چیز کو بھی قائم کرنا ہو تو اب کارخانہ بنانا ہے تو سر کارخانہ بناؤ جی، کارخانہ کو قائم کر دو۔ اب ظاہر کارخانے کے لیے کیا کیا آئے گا، پھر کیا کچھ لگے گا، پھر جا کے کارخانہ بنے گا، پھر اس میں جو نا افراد آئیں گے پھر کام کرنے کے لیے، یہ ایک ترتیب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے بارے میں تو مسجد آپ نے اپنی پاس جگہ تھی وہاں مسجد متعین کی، پھر مسجد میں اللہ کی کتاب رکھی گئی، پھر اذان آپ نے متعین کی بلانے کے لیے۔ اب حکم آ گیا جو فرمایا جو میری کتاب کو پڑھنا ہے۔ اب میانہ روی کا بھی حکم تھا، اور جس قدر ہو سکے جو ہے نا کیا سنا پڑھ لیا کریں، اور ٹھہر ٹھہر پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ اب جو ہے نا کیا سنا نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم اذان تک تو پہنچ چکے تھے، اب نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا نا میانہ روی اختیار کریں، تو پھر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کیا سنا آپ نے رات کو جلدی سونا، یہ آپ پھر جلدی میانہ روی میں جو حکم آ گیا ہے نا، تو ظاہر جو میانہ روی میں ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ظاہر میں نے جو ہے نا کیا سنا اللہ کی نا کتاب کو پڑھنا ہے، مقصد ہے کسی مشن کو کرنا ہے، تو پھر اس میں میانہ روی اختیار کرنی ہے جس کا حکم ہوا، پھر اس میں جو ہے نا کہ ہر پہلو کو سامنے رکھنا ہے، ہر پہلو کو سامنے رکھنا ہے۔ تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے نا جو ہے نا کیا سنا رات کو جلدی سو جانا، مقصد رات ہوئی تو پھر آپ سو گئے، تاکہ جو صبح جو ہے نا مجھے جلدی اٹھنا ہے، اور جو ہے نا کیا سنا پھر اللہ کی کتاب کو جو ہے نا کیا سنا اٹھانا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والے کو بھی اس قرآن ان کو بھی اٹھانا ہے، اور ان کو بھی یہ قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ اور قرآن کریم میں کہیں بھی آتا ہے جو قرآن میں جو ان کے گھروں میں جو ہے نا کیا سنا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اچھا بہرحال وہ آیات مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہاں آتا ہے قرآن کریم میں۔ تو پھر نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوئے اور صبح اٹھے، وہ جلدی اٹھے، رات کو جلدی، مقصد ہے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، یہ تو ظاہر ہے کوئی جلدی بندہ سو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا کیا سنا وہ فریش ہو جاتا ہے رات کو اٹھنے کے لیے۔ تو پھر رات کو اٹھے، پھر اللہ کی کتاب کا پڑھنا، اسے سمجھنا، اور جو ہے نا کیا سنا اس پر غور و فکر کرنا، جو اللہ پاک نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے، جو ہے نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو سورۃ 48 سے آیات نمبر 28 سے جو میں نے اس دین کو جو ہے نا اس نظام اصلاحات کو تمام دینوں اور ان کے نظاموں پر غالب کرنا ہے، تو ظاہر اللہ کے احکام جو آ چکے ہیں اور وہ بنیادی باتیں ساری سمجھائی گئی ہیں، اور پھر جو ہے نا کیا سنا اس کا سمجھنا، ہاں تو پھر وہ آپ رحمت اللہ عالمین جو ہے نا کیا سنا اٹھے اور قرآن کو پڑھا، اور جو ہے نا کیا سنا اب کیا کرنا تھا، اب اپنے وہ جو گھر والے جو ہے نا کیا سنا بچے ہیں، جو ہے نا کیا سنا اپنی بیوی ہے، پھر ان کو بھی بٹھایا، جو ہے نا کیا سنا ان کو بھی جو ہے نا کیا سنا قرآن کی تعلیم، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھانا، جو اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری دیے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو اس دین نظام کو تمام دینوں پر غالب کرنا۔ تو یہ ایک ترتیب آپ نے شروع کی، اور جو قرآن میں درج ہے اور جس کا اللہ پاک نے حکم بھی دیا ہے۔ اب یہ ہے ترتیب۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، جو اللہ کا حکم قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، جس قدر ہو سکے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور جو ہے نا کیا سنا پھر رات کو جلدی سو جانا اور جلدی اٹھنا، تو اس میں جسم جو ہے نا فریش ہو جاتا ہے، جو ہے نا کیا سنا پھر قرآن کو خود پڑھنا سمجھنا، اور پھر اپنے بچوں کو، جو گھر والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو خود قرآن پڑھانا، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں، سارے اللہ کے حکم ہیں۔ اور اسی ترتیب پر جو پیچھے والی ترتیب آ رہی ہے، اسی ترتیب پر آپ نے جو ہے نا کیسنا عمل کیا، اور یہاں تک کر پہنچے جو آپ نے خود بھی پڑھنا سمجھنا ہے، پھر اپنے بچوں کو بٹھانا ہے، اپنی بیوی کو، ان کو بھی جو ہے نا کیسنا قرآن جو ہے نا کیسنا بچوں کو، بیوی کو، بچوں کو قرآن خود پڑھانا ہے، خود سمجھانا ہے۔ پھر ان کو آپس میں جو ہے نا کیسنا جو آپس میں ایک دوسرے، بیوی ہے، بچے ہیں، وہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو پڑھاؤ، تاکہ قرآن تمہیں یاد ہو اور اللہ کے احکام یاد ہو۔ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب مجھے بتائیں، یہ سارے فرائض ہیں قرآن کریم کے، اسلام دشمنوں نے کیا کیا؟ ایک اور بات میں آپ کو پہلے کر دوں تو، اور میں نے بھی اسی ترتیب کو جو ہے نا کیا شروع کیا ہے، جو سمجھیے جلدی سو جانا،
پھر جلدی اٹھتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ میانہ روی کا حکم ہے نا قرآن میں، جو میرے نظام کو پر میانہ روی اختیار کرو، اور پھر قرآن کو پڑھنا سمجھنا، اور میں نے بھی اسی ترتیب پر کیا ہے۔ اور جو ہے نا کہ ایسا نا میں نے جو ہے نا کہ ایسا نا میرے گھر اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن جو میں نے جو وہ گھر بنایا ہے، جو ہے نا اپنے گھر میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جو اپنے گھروں میں وہ میرے دین کے نظام صلاۃ کے لیے جگہ متعین کر دو تو وہاں شروع کرو، تو میں نے بھی اپنے گھر میں جو ہے نا کہ ایسا نا بیٹھک ہے ایک جگہ متعین کی ہے، تو اور وہاں جو ہے نا کہ ایسا نا یہ ابتدا کی ہے۔ اور جو ہے نا لوگوں کو جو میں دعوت کی جو ہے نا کہ ایسا نا ابتدا کی ہوئی ہے، تو وہ لوگوں کو پرستش کے لیے نہیں بلاتا جو آؤ ادھر نماز پڑھو جو ادھر، یہ میں لوگوں کو اللہ کے عالمی نظام صلاۃ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ یہ نمازیں یہ سارا کچھ یہ مولوی کا ہے، اور مولوی نے کے اماموں نے گھڑا ہے، اور انہی کے پاس ہے، میں اس کو نہیں بلاتا، میں تو لوگوں کو اگر کسی کو آنا ہی ہے تو وہ جو ہے نا کیسے عالمی نظام صلاۃ کی طرح بلانا ہے، کیونکہ اللہ کا دین پرستش نہیں سکھاتا، اللہ کا دین جو ہے نا کیا سنا اصول زندگی سکھاتا ہے جو کس طرح تم اس پر عمل کرو گے، اور یہ دین غالب رہے گا، اور ہمیشہ تم دنیا میں اور آخرت میں تر و تازہ رہو گے۔ اور پھر وہ بات کر رہے بیچ میں اپنی بھی بات کر دی نا، تاکہ آپ بھی سمجھیں جو میں بھی اللہ کے رسول رحمۃ اللہ علیہ کی نقل مار رہا ہوں جو قرآن میں درج ہے، تو اسی دین کی طرف آپ کو بھی دعویٰ دے رہا ہوں، میں عملی پیش کر رہا ہوں۔ سورت 42 اور آیات نمبر جو ہے نا 15 ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں جو میں نے ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کو پڑھو سمجھو اور اسی پر قائم رہو، اور اسی کی طرف بلاؤ لوگوں کو، اور میں بھی آپ کو اسی طرح دعویٰ دے رہا ہوں۔ آگے نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب بھی بتائی جا رہی ہے، اور میں نے جو ترتیب عمل کی ہے وہ بھی آگے سلسلہ آپ کو بتایا جائے گا جو کس طرح ہے گا۔ خیر، اب یہ سارے حکم ہیں، اب مومنین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کے بعد اسلام دشمنوں نے دیکھا جو یہ مسلمانوں کی جو ہے نا کہ ایسا نا یہ دین بدلا گیا نا، آج ہم پوری دنیا میں جو ہے نا اس ٹاپک میں تھوڑی سی بات کر لیں، جو ہے نا کہ ایسا نا آج پوری دنیا میں جو ہے نا کہ ایسا نا مسلمان شکست ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دین خود بدلا گیا اور دین بنایا گیا۔ یہ کب بنا؟ یہ تابعین کے بعد بنا، حدثنا بنے اور فقہ بنی۔ تو اس دور کے جو منافقین اسلام دشمن تھے اور دوسرے اس دور کے دوسرے غیر مسلم تھے، وہ سارے مل کے انہوں نے سوچا بھی مسلمانوں کی تو حاکمیت آگے بڑھ رہی ہے اور یہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، لوگ فوجیں در فوجیں داخل ہو رہی ہیں، کیونکہ ادھر جو ہے نا انسان کو آزادی بھی ہے اور انسان کی طرف نہ کیا ایسا نا اس کو نہ کیا ایسا نا اچھی زندگی ہے، اور نہ جو ہے نا کیا ایسا نا انسان کو جو ہے نا کیا ایسا نا محفوظ بھی ہے اور امن میں ہے، اور اسی لیے لوگ اس میں داخل ہونے دین اسلام میں تو بڑے پھیلے، تو ہماری بدماشی کیسے چلے گی؟ اب اس دین اسلام کو کیسے شکست دی جائے؟ تو پھر ان کو پتہ تھا جو قرآن تو تختیوں میں لکھا ہوا ہے، گھروں میں بھی ہے اور مساجد میں بھی ہے، اب یہ تو چینج نہیں ہو سکتا، پھر حافظ بھی ہیں، یہ سارا کچھ سلسلہ یہ تو نہیں چینج ہوگا۔ انہوں نے پھر سوچا جو ہے نا کیا ایسا نا ابلیس مجلس کی شورا، انہوں نے سوچا جو ہے نا کیا ایسا نا بھی قرآن دا مفہوم تبدیل کر دو خود، اس کے لیے جو ہے نا حدثنا گھڑو اور فقہ گھرو، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں جو ہے نا کیا ایسا نا صحابہ کرام پر اور نبی اکرم پر سپرد کرو اور لوگوں کو اسی پر چلاؤ، اور اس کی جو ہے نا کیا اس پر چلیں گے تو ان سے زمین کی حاکمیت چھینی جائے گی، کیونکہ جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے یہ ترتیب اس کو چھڑوانی ہے اور اس ترتیب پر لگانا ہے۔ پھر جو ہے نا کیا ایسا نا وہ جو ہے نا کیا ایسا نا فقوں کا دور ہوا اور حدثنا کا دور ہوا۔ اس سے پہلے تو صرف اللہ کی کتاب پڑھی جاتی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں جاتے گھروں میں، جہاں مسجد، جہاں اللہ کی بات، اللہ کی کتاب، کہ یہ مکمل دین ہے، تفصیل کل شیء کامل مکمل ہے۔ پھر تابعین کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر حدثنا گھڑے گئے، اور پھر جو ہے نا کیا ایسا پھر اس کے بعد فقہ بھی گھڑیں گی۔ پھر وہ حدثنا کا جو مفہوم تھا پھر ہر آیات کے ساتھ جو ہے نا کیا ایسا انہوں نے مفہوم کو بدلا۔ مثلا جس طرح صلاۃ ہے، اللہ کا نظام ہے، صلاۃ جو عالمی نظام ہے، یہ جرائم کو روکتا ہے، جناب نے کیا سنا جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انہوں نے پھر گھڑا جو ہے نا کیا سنا نماز پرستش اس کی جگہ پہ، تاکہ ان کو جو ہے نا کیا سنا یہ نظام نہ قائم کریں، نظام تو غالب رہے گا، اب یہ اس کو نماز پڑھتے رہیں گے اور پرستش کرتے رہیں گے، وہ ادھر لگے رہیں گے اور ہماری حکومت آگے جاری رہے گی۔ اور اسی طرح قرآن کی ہر آیات کو بدلا گیا،
ہر آیات کو بدلا گیا، اور آج اس دور سے لے کے آج تک مسلمان وہی دین پر چل رہا ہے جو دین منافقین نے بنایا تھا، اسلام دشمنوں نے بنایا تھا، اور اسی دین پر یہ چل رہے ہیں سارے مذہبی فرقے جہاں مسلمان ہیں، اور پھر ان سے زمین کی حاکمیت بھی گئی اور پوری دنیا میں خوار ہیں، اور اس پر ان کو اصلاح کرنی چاہیے۔ تو شروع میں ہم نے بتایا تھا نا، جو اللہ کا حکم ہے نا، جو نا قرآن جو نا کیا ہے نا پڑھو، اب جو نا کیا ہے نا اس دور میں منافقین نے جو نا کیا نا سوچا، جو یہ لوگ جو ہے نا کیا ہے نا اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھاتے ہیں، اپنی بیوی کو خود قرآن پڑھاتے ہیں، کیونکہ جیسے قرآن میں حکم ہے، اور جو ہے نا کیا ہے نا ان کا جو ہے نا مسجد میں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ ترتیب کے لیے مواد گھڑو۔ پھر انہوں نے ترتیب کے لیے مواد گھڑا، پھر انہوں نے کہا نا جنا کیا سنا اس کے لیے جنا مولوی کا انتخاب کیا گیا، جو مسجد میں جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو قرآن پڑھاتے ہیں، پھر وہی قرآن اپنے گھروں میں جو پڑھاتے ہیں، تو یہاں یہ ترتیب ان کی ختم کی جائے، یہاں ایک مولوی دیا جائے اور مولوی بچوں کو پڑھائے، اور پھر وہ جو مولوی کے ذریعے ہم جو یہ دین جو ہم نے بنایا ہے، جو نا فقہ اور حدیث نے بنائے، وہی ایسا اس میں داخل کرتا جائے گا، اور پھر آخر میں جا کے وہی دین پر اس کو چلا دے گا مولوی، اور قرآن جو نا بند ہو جائے گا۔ قرآن کو جو نا ثواب کی نیت میں پڑھنے کے لیے جو ہم نے مواد گھڑا ہے وہی چلے گا، اور جو ہے نا کیا سنا مردے بشکوانے کے لیے جو مواد گھڑا ہے وہی چلے گا، اور کبھی جا کے جو ہے نا کیا سنا جو مجمع میں قرآن کی آیات پڑھ دی، باقی سارا مفہوم وہی دین چلانے، حدثنا اور فقہ اور اسی پر چلانے۔ مولوی کا انتخاب ہے، کیونکہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا تھا، اور مکہ میں ان کی حکومت آ گئی منافقین کی، پھر انہوں نے جو ہے نا کیا سنا ایسا پھر مولوی کا انتخاب کیا، پھر مولوی آیا، پھر مولوی کو جو ہے نا کیا سنا منافقین مولوی بٹھایا، جو بھی بات کرتا اس کو مروا دیتے تھے جو ہے نا کیا سنا، اور پھر منافقین مولوی بٹھائے گئے، پھر منافقین مولوی نے یہ ترتیب کو ختم کیا۔ اس نے مولوی نے کہا بچے مجھے دو اور میں پڑھاتا ہوں اور تم میری روٹی کا انتظام کرو، اور پھر مولوی کا اور وہ جو ہے نا کیسا نا منافقین جنہوں نے حکومت قائم کی ان کا گٹھ جوڑ تھا، اور آج اتکار وہی ہے، جتنے بھی مذہبی پیشوائیت اسلام کے نام پر ان کا اور جو ہے نا کیسا نا حکومت کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ بھی چمڑی اتار رہے ہیں اور عوام کو محکوم اور غلام بنا کے اپنے حکم جاری کرتے ہیں۔ یہ دین سارا ان کے اپنے حکم کا ہے اور ان کے اماموں کا دین ہے، قرآن تو ویسے مکمل دین بند ہے۔ اور اسی طرح سیاسی فرقے جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا کیا سنا اپنے دین بنائے ہوئے ہیں، اور سب نے جو ہے نا کیا سنا عوام کو مختلف طریقوں سے جو ہے نا کیا سنا جکڑا ہوا ہے اپنے دینوں کے ذریعے، اور وہی دین پرچار کر رہے ہیں جو ہے نا کیا سنا جو قرآن کے خلاف بنایا گیا تھا، اور اسی پر یہ چل رہے ہیں۔ تو اس پر سب کو اصلاح کرنی چاہیے، اور ترتیب میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، جو ہے نا کیا سنا جو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے خود قرآن پڑھا، سمجھا، اور اپنے بچوں کو خود پڑھایا، سمجھایا، اور جو ہے نا کیا سنا مسجد میں جو ہے نا کیا سنا صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دی عملی، اور پھر قرآن صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے، سمجھتے تھے، اور وہی طریقہ کار اپنے گھروں میں اور اپنے بیوی بچوں کو وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ ایک ترتیب تھی، اور یہ ترتیب جو ہے نا کیا سنا منافقین نے ختم دی، اور مولوی بٹھایا، اور ہر مسجد میں مولوی اور تمہارے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، اور تم قرآن سے غافل ہو، اور یہ سارا سلسلہ نا کیا سنا جو چل رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو جو میں ہم دین پہ چل رہے ہیں، یہ تو تم مرو گے تو تم جو مر گئے ہیں تو ان سے بھی پوچھا گیا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا کیا سنا اپنے مقام میں پہنچ چکے ہیں، اور تم بھی جو ہے نا کیا سنا تمہارے آگے قرآن رکھا گیا ہے، جو قرآن میں تو یہ ترتیب تھی جو ہے نا صحابہ کرام کی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترتیب جو خود وہ قرآن پڑھتے تھے صبح، اور اپنے بچوں کو خود بیوی کو پڑھاتے تھے، اور اپنے بچوں کو خود پڑھاتے تھے، اور مسجد میں جو ہے نا کیا سنا قرآن جو ہے نا کیا سنا قرآن جو ہے نا کیا سنا وہ جو پڑھا جاتا تھا وہ صحابہ کرام خود ان کو پڑھایا جاتا تھا، پھر وہ جو ہے نا کیا سنا صحابہ کرام آپس میں پڑھاتے تھے، اور پھر آ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے۔ مولوی تو تھا ہی نہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن انسانیت کا مولوی ہے، جس نے اس ترتیب کو ختم کیا جو رسول اللہ رحمۃ للعالمین کو قرآن میں بتائے گی، اور آپ نے یہ شروع کی جو نہ کیا سنو اسی ترتیب پر، کیونکہ قرآن تو بچے کو پھر بیوی عورتوں کو یاد تھا، ہاں پھر وہ اس پر عمل کرنا تھا،
ہاں اب یہ ترتیب تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اللہ نے بتائی تھی، وہ قرآن میں درج ہے، اور اس ترتیب کو ختم کیا اسلام دشمنوں نے۔ اور آج جو مولوی سارا کچھ کر رہا ہے، اور تم اس مولویوں کو فرقوں کو جو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو اور مردہ سے پالے ہوئے، تم سب مرنے کے بعد پچھلے بھی پکڑے گئے ہیں، اور تمہارا بھی کھانا خراب ہونے والا ہے مرنے کے بعد، موت کے بعد۔ کیوں؟ جو تم لوگوں نے قرآن کی وہ جو ترتیب تھی جس پر پوری دنیا میں دین غالب تھا، اس ترتیب کو ختم کر کے بیٹھے ہو، اور یہ ترتیب تم نے جو ختم کی یا اپنے مولویوں اور پچھلے فقہ حدثنا ان سے لے کر یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ تمہارا کھانا خراب اب بھی ہے دنیا میں خوار ہو، تم سے دنیا میں اللہ نے حاکمیت چھین لی ہے۔ ہاں کیوں کہ تم لوگوں نے نبی اکرم رحمت للعالمین کی ترتیب کو ختم کیا ہے، اور تم لوگوں نے اور ترتیب گھڑی ہے، اور تمہیں جو سپورٹ دے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سپورٹ دے رہے ہیں، مدرسوں کو دے رہے ہیں اور ان کو پال رہے ہیں، سارے کے سارے پکڑے جاؤ گے موت کے بعد، اور ادھر بھی پکڑے ہوئے، پوری دنیا میں تم خوار ہو، پوری دنیا میں ذلیل ہو، تم سے تمہارا نام چلا گیا ہے۔ جب وہ تھا جو مسلمانوں کی حاکمیت تھی، حکم ان کا چلتا تھا، ڈالر ان کا چلتا تھا، نام ان کا چلتا تھا۔ تو یہ مولوی کی جو ترتیب بیچ میں آئی ہے، اور وہ حدثنا اور فقہیں آئی ہیں، مولوی لے کے آئے ہیں، اور وہی ہے، اور پھر یہ سارا کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ تو تم چاہتے ہو جو پوری دنیا میں حاکمیت کریں، تو اس کا وہی ترتیب ہے، مولوی کو سائڈ پہ کرنا ہوگا، وہی ترتیب قرآن کی لے کے آنی پڑیں گی جو قرآن میں درج ہے، اور اسی ترتیب پر عمل کرنا، اور وہ ترتیب تمہیں سمجھائی جا رہی ہے۔ جو مولوی نے دین پرست سکھائی ہے، مولوی نے جو دین سکھا رہا ہے، اب دیکھ لینا نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار دی، اور اللہ پاک نے فرمایا جرائم کو روکو، مولوی آ گیا مولوی نے پکڑا دی تسبیح تمہیں مر کے پھر، اور اس پر سبحان اللہ گھڑا، سبحان اللہ پڑھ پڑا، سبحان اللہ تسبیح کہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، ان کے امن کے لیے نکالے گئے ہو، جرائم کو روکتے ہو اور امن پھیلاتے ہو، تمہارا تو کام یہ تھا۔ اور مولوی آیا، وہ دشمن اسلام کا، جو شروع سے بنایا گیا تھا، اس نے آرام سے جو ہے نا کیا تلوار لے لی تم سے، اور اس نے تسبیح پکڑا لی، تمہیں سمجھاتا ہے وہ جو دین گھڑا تھا، سبحان اللہ پاکر اتنے درخت لگیں گے اور اتنے ثواب ملیں گے، یہ سارا دین مولوی کا گھڑا ہوا ہے، حدثنا اور ان کے اماموں کا گھڑا ہے، اور اسلام دشمن نے بنایا تھا۔ تمہیں تو جرائم کا حکم ہے روکنے کا، اور جرائم تمہارے سامنے ہو رہے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی مساجد میں مولوی بیٹھے ہیں، سارے اسلام کے دشمن ہیں۔ انہوں نے تجھے نہ کیا ترتیب قرآن جو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کو کے ترتیب کو ختم کرتے، آپ نے نہ کیا وہ دوسری ترتیب کو شروع کیا ہوا ہے، جو میں نے ترتیب تو آپ کو بتا دی، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ میں وہی دین لے کے کھڑا ہوں، نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآن نازل ہوا تو اسی کو مضبوطی سے پکڑا، اسی پر عمل کر رہا ہوں، اور اسی کی عملی دعوت دے رہا ہوں۔ مجھے تم لوگوں کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے ڈر بھی نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ پتہ ہے جو مجھے پتہ چل گیا جو اصل دین کیا ہے، اور میں جب رب کے سامنے پیش ہوں تو رب کے سامنے جو ہے نا میں شرمندہ نہ ہوں۔ جو رب کہیں گے نا، جو عبد الشکور تو جانتا تھا سب کچھ، اور تم نے حق کیوں نہیں بتایا، تو حکم بھی یہی ہے حق بتانا، اللہ پاک نے فرمایا، اور میں نے حق بتا دیا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، اصلاح کریں نہ کریں، نہیں کریں گے تو آنے والے انجام کے لیے تیار رہنا، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اصلاح کرنے کے لیے اللہ پاک نے صورت میں بتایا ہے، سورت 39 سے اور آیات نمبر 53 سے لے کے 59 تک پڑھ لیں۔ اس نے کہا غلط راستہ چھوڑ دو اور میرے قرآن کی پیروی کرو، اور قرآن کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے، اور ہم جو ترتیب عملی سکھا رہے ہیں نہیں عمل کرو گے، تو پھر سنو، سورت 40 سے آیات نمبر 70 سے لے کے 76 تک پڑھ لینا ہے۔ قرآن کریم میں جو لوگ وہ ترتیب جو دین کی سکھائی گئی ہے اور دین سمجھایا گیا ہے قرآن میں درج، اس ترتیب کو چھوڑیں گے اور دین پر چلیں گے اور ترتیب پر عمل کریں گے، تو ان کے عمل بھی ضائع ہو گئے، ان کو دنیا میں خواری تو ہے، ضلالت ہے، مرنے کے بعد ان کو توق پہنائے جائیں گے، ان پر زنجیریں ڈالی جائیں گی، اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کے حوالے دے رہا ہوں، اب بھی وقت اصلاح کر لو، نہیں تو آگے انجام کے لیے مرنے کے بعد تیار رہنا۔ میرا نمبر ہے 0334-738-9901۔ رات کو 9 بجے فارغ ہوتے ہیں، اور 9، 1، 10، 11، 12 جب بھی رات کو آپ فون کریں تو میں انشاءاللہ جو نا وہ جو انشاءاللہ مولوی والا نہیں ہے،
میں مولوی والا تو وہ مفہوم ہی غلط بتایا گیا، تو میں آپ کو پک کر لوں گا، فون سنوں گا۔ اگر ہو سکے جو میں رات کو میرا رابطہ آپ سے نہ تھے تو سمجھ لینا میں ایک مزدور آدمی ہوں، اپنی دن کی روزی جو نا رزق حلال کے لیے دوڑ لگاتا رہتا ہوں، وہ مزدوری کرتا رہتا ہوں، تو رات کو کبھی مسئلہ نہ تمہارا ہمارا رابطہ سے تو سمجھ لینا جو ہے نا اس کو کوئی مسئلہ ہوگا اگلے دن، یا اگلے دن کر لینا۔ اور آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا میں جو کہہ رہا ہوں، تو آپ اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے نا کہ آگے دوست احبار کے آگے یہ میری ویڈیو شوٹ بھی کریں اور ان کو بتائیں یہ بندہ آیا بیٹھے۔ اور ایک اور بات بھی غور سے سن لیں، میں رب کی مخلوق اس سیارے کے امن کے لیے بیٹھا ہوں، اس امن کے لیے میں نے دین کی ابتدا کی ہے۔ اور جو ہے نا کہ یہ جو دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے نا، وہ جو طریقے پر ہے اس کا مجھے قرآن نے بتا دیا ہے اور مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتایا جو اس زمین پر اس تمام ملکوں میں امن کیسے آئے گا، یہ تمام ملک محفوظ کیسے ہو جائیں گے، ان تمام ملکوں میں دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، اور یہ سیارہ انسانوں، حیوانوں اور نباتات اور چیزوں سے امن میں کیسے آئے گا، اس کا مجھے عالمی نظام صلاح زکوٰۃ رب کے فضل سے وہ میں نے دریافت کر چکا ہوں، اور اس پر میں نے ابتدا کر دی ہے، اور اس کی ترتیب بھی تمہیں بتا دی ہے جو جس طرح قرآن میں تھی، وہ میں نے اپنی بیٹھک میں ابتدا کی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھروں کو شروع کیا تھا، اور لوگوں کو پرستش کی طرف نہیں بلاتا، عالمی نظام صلاح کی طرف بلاتا ہوں، دعوت بھی دیتا ہوں، وہ بھی عملی، اور جو کام کر رہا ہوں عملی دین پیش کر رہا ہوں، بالکل عملی جو قرآن میں ہے، کیونکہ حکم بھی وہی ہے، اور حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس نے کہا جو تم پہنچا دو، تو میں اسی کی نقل مار ہوں اور میں نے پہنچا دیا ہے عملی۔ اگلی بات سورت 88 ہے اور آیات نمبر جو ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں 21 سے لے کے اور 20 تک پڑھنا، اس میں فرمایا جو ان کو سمجھاتے رہو عملی دین پیش کر کے۔ دوسرا جو ہے نا 87 ہے اور آیات نمبر 10 سے آگے دیکھ لینا جو نا کیا ہے نا اس میں سمجھانے کا حکم ہے، اور جو لوگ نہیں اصلاح کریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں میں دیکھ لوں گا، مجھے بندوں کو سمجھانا اچھے طریقے سے آتا ہے، رب فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم عملی زندگی پیش کرتے رہو اور میرا دین پہنچاتے رہو۔ اللہ نے فرمایا مجھے بندوں کو سمجھانا اچھے طریقے سے آتا ہے، اور میں رب ہوں اور مجھے پتہ ہے ان کی حرکتوں کا۔ اور کہا ہے سورت 65 میں ہے، سورت 65 ہے آیات نمبر 8 سے 9 میں دیکھ لینا، اور پچھلے بھی جو دین ان پر عملی پیش کیے گئے تھے انہوں نے نہیں عمل کیا، ان کا انجام بھی ہوا اور ان کا بھی انجام ہوگا، قرآن کریم میں بتایا گیا نا، اس کا بھی واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ تو آپ کو ہر لحاظ سے ٹھیک بات 16 نے صحیح کہی اور سمجھائی جا رہی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ حافظ۔